إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک مصطفیٰ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ان سب اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے دینی بھائیوں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں سورہ 59 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اس آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا کہ جو کچھ بھی تم کو رسول دے اسے لے لو اور جس کے رسول منع کرے اسے رک جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں کہ ہمارے بیچ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے یعنی رسول کی بات ہے لیکن اس کے بعد ایک لیکن آیا یہ لیکن کتنا خطرناک ہے چند مثالوں سے ہم نے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ گئی تو عزت اور احترام سب کا کیا جائے گا کوئی امام ہے کوئی ولی ہے کوئی پیر ہے کوئی صحابی ہے کوئی تابعی ہے کوئی طبی تابعی ہے محدثین ہے مفسرین ہے سب کی عزت کی جائے لیکن جہاں کہیں رسول کی بات آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم اصول یہ ہے کہ عزت اپنی جگہ پر ہے لیکن بات کس کی لی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صحابہ بھی کرتے تھے اب دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن تو یہ دیکھیے کتنا جملہ خطرناک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا تھے اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ یہ چچا ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے مسلمان ہو گئے کچھ چچا ایسے بھی جو ایمان نہیں لائے جیسے ابو طالب ایمان نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 515 اور اس سے آگے آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے کمتر عذاب جہنم میں کسی کو ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا آگ کی 2 دھویاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہو اب خود نبی کہہ رہے ہیں نام لے کر کے اب کیوں چچا کا نام لے کر کے کہا کیوں ایمان نہیں لائے لیکن عجیب بات ہے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب نے جو ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس طریقے سے پیار اور شفقت اور محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا اکثر مسلمان آج دیکھ کر کے شرما جائے گا ہم نے کہ اکثر مسلمان کو پیار محبت شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر پائیں گے جو ابو طالب کرتے تھے
لیکن پھر مسئلہ کیا ہو گیا؟ یعنی ساتھ دے رہے ہیں، شیخ ابی طالب پہ بھی ساتھ ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ آپ یاد کریے وہ واقعہ کہ جب ابو طالب موت کے دہانے پر ہے اور بستر پر لیٹے تھے، چچا کی موت کی خبر سنتے میں آ رہی کہ چچا ابو طالب انتقال کر جائیں گے، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آئے چچا کے پاس بیٹھے، چچا اور ایسے ویسے چچا نے بہت مانتے تھے، بہت محبت کرتے تھے جب سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کم از کم کان میں کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چچا اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اللہ کے یہاں سکہ چلتا ہے ایمان کا، سمجھا رہے ہیں؟ آپ میرے چچا ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ رشتہ داری قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ کیوں؟ رشتہ داری کا سکہ اللہ کے نہیں چلتا، ایمان کا، التوحید، ایمان کا، ایمان والا حقیقت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، باپ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں آتا، کیوں؟ خود پرست، ایمان نہیں ہے۔ اب سوچئے ابراہیم کے باپ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم، لیکن اللہ کا اصول، اللہ کی سنت ہی بدلتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے تو اللہ قیامت کے دن موت پر دے گا، یہ دنیا میں چلتا ہے، قیامت کے دن نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سب نہیں چلتا۔ نبی کہتے ہیں چچا 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 میری بات کو مانیے، کم از کم کان میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ اب سامنے جو سربراہ کھڑے ہوئے ہیں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین سے بھول جاؤ گے؟ اب دیکھو ابو طالب کہتے ہیں بیٹا تو سچا، تیری بات سچی، تیرا دین سچا، یعنی حدیث تو ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں مل سکتا۔ دیکھو لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں، بیٹا تو سچا، تیری باتیں سچی، میں مانتا ہوں کبھی تو تیرا ساتھ دیا، لیکن بیٹے، لیکن میرے بیٹے، اللہ اکبر، اسی لیکن پر انتقال کر گئے، کلمہ نصیب نہیں ہو پایا۔ بعض مسلمان بھائیوں کو یہ شک بھی ہے، شکوک ہے ان کے ذہن میں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے، نہیں، صحیح رسول کے دن جا کیا پڑھا؟ اللہ رسول، اللہ جس کو چاہیے دیتا ہے، جس کو چاہیے دیتا ہے۔ ابو جہل اسلام کا اتنا بڑا دشمن، امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل، لیکن اللہ کو اس کے بیٹے اکرمہ کو ہدایت دینا تھا، اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان کی بیوی کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، نہیں اللہ نے دیا، ان کے بیٹے کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، اللہ نے نہیں دیا۔ تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں کی لیکن ابو طالب کو نہیں ابو طالب چاہیے جہنم، اتنے آپ مسلمان حدیث ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لیکن میری امام صاحب بھی کو ایسا بولتے ہیں، قاضی صاحب بھی ایسا بولتے ہیں، سب کی عزت کی جائے گی، میں نے کہا لیکن رسول کی بات ذرا ہوگا، نبی کی بات جاری کسی کی بات نہیں چلے گی، نہ میرے باپ کی، نہ آپ کی بات کی، نہ میری والدہ کی، نہ آپ کے والدہ کی، نہ میرے چچا کی، نہ آپ کے چچا کی، نہ میرے امام کی، نہ آپ کے امام کی، نہ میرے پیر کی، نہ آپ کے پیر کی، نہ میرے ولی کی، نہ آپ کے ولی کی، کسی کی بات نہیں چلے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت 59 کا نظر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو بڑے ہیں یعنی تمہارے جو علماء وغیرہ ہیں ان کی بات مانو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے، ان میں تمہارے بڑوں میں، تمہارے علماء میں اختلاف ہو جائے، فَرَدُّوهُ، پلٹاؤ اسے کدھر؟ علماء کی طرف نہیں، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اس کو پلٹاؤ اس اختلافی مسئلے کو کہاں پر؟ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مطلب قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پلٹاؤ اس بات کو، ادھر پلٹانا ہے قرآن کی طرف اور سنت کی طرف۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اس لیے کبھی بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اللہ نے کہا پلٹانا ہے اس کو کدھر؟ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب جو فیصلہ رسول کر دے کیا کرنا ہے قرآن سے پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم ہے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کون؟ جب ان کے اختلافی مسائل میں جب تک وہ آپ کو حکم نہ مانے، آپ کو جج نہ مانے، یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا شریعت کا اختلاف ہو گیا، فلاں وہ کہہ رہا فلاں وہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو یہ حاکم تسلیم نہ کر لے اختلافی مسئلے، اللہ نے کہا اس کے بعد اے نبی جو آپ فیصلہ کر دیں، ایک ہوتا ہے کسی بڑے نے فیصلہ کر دیا، آپ کو فیصلہ جچا نہیں لیکن مجبوراً آپ نے مان دیا، دل پر پتھر رکھ دیا، یہ بڑے کیا بولے، اللہ نے کہا ایسا نہیں ماننا، یعنی ماننا تو ہے، یعنی نبی کی بات کو ماننا ہے لیکن کیسا دل پہ پتھر رکھ کے کہا نہیں، بالکل کھلے دل سے تسلیم کرنا ہے، بغیر کوئی دل میں رنجش اور پیڑا کپڑ رکھتے ہوئے نہیں نہیں میرے کو نہیں جچا، آپ کو نہیں جچا، مسئلہ نہیں، رسول کی بات آ گئی لے لینا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے، اگر نہیں کریں گے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اپنے عنوان میں جانے سے پہلے، بہت ساری باتیں اور لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ان تمہیدی باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ کیا آپ نے سمجھا کہ اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاتا ہے، اب مان لینا ہے بات، اور اگر نہیں مانے اللہ تعالیٰ کہتا تم ایمان والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور پوچھا کیف تختلف هذه الامة، اے عباس یہ بتائیے یہ امت اختلاف میں کیسے پڑی؟ دیکھو صحابہ اس وقت سوچ رہے کیف تختلف هذه الامة، یہ امت اختلاف میں کیسے پڑے گی؟ ابن عباس وہ نبی ہوا واحد، اس کا نبی تو ایک ہے، وہ کتاب ہوا واحد، اس امت کی کتاب قرآن ایک ہے، وہ قبلت ہوا واحد، اور اس امت کا قبلہ ایک ہے، نے کہا پھر امت اختلاف میں کیسے پڑے؟ اب دیکھیے عبداللہ بن عباس نے کتنا پیارا جواب دیا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اے امیر المومنین، قرآن مجید ہمارے سامنے نازل ہوا، ہم نے قرآن کو پڑھا سمجھا، اس کی تفسیر جانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے قرآن مجید کی ہر آیت کا شان نزول بھی جانا، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس کے سباب و سیاق کو جانا۔ لیکن اے امیر المومنین، بعد میں ایسے لوگ آئیں گے، یعنی بعد کے زمانوں میں ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کو پڑھیں گی لیکن قرآن کی تفسیر سے ناواقف ہوں گے، آیتوں کے پس منظر سے ناواقف ہوں گے، آیتوں کے شان نزول سے ناواقف ہوں گے، آیتوں سے کیا مراد ہے اس سے ناواقف ہوں گے، اور ہر آدمی کیا کرے گا؟ اپنی اپنی تفسیر کرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین امت اختلاف میں پڑ جائے گی۔ حضرت عمر غصہ ہوتے ڈاٹا ابن عباس کو، ایسی بات کر رہے ہیں، چلے ابن عباس تھوڑی دیر حضرت عمر غور کر رہے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یعنی آیتوں کی تفسیر الگ طریقے سے کی جائے، وہ فہم جو صحابہ کا تھا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی آیت کی دلیل کچھ ہوگی اس کو فٹ کہیں اور کیا جائے گا، تب کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔
پھر بلایا اس کو عبداللہ بن عباس کو، بلاؤ اس کو، آیا عبداللہ بن عباس، کہا پھر سے بولو کیا بول رہے ہیں. اب دیکھو عبداللہ بن عباس نے اپنے باتوں کو بدلا ہے کہ نبی امیر المومنین نے غصہ پڑا. آج کل بہت سارے لوگ پریشانیاں ہے کہ بولتے ہیں ارے محلے کا بڑا نہیں بول سکتا، محلے کا بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کس بدل دے گیا؟ نہیں یہ فلاں آدمی ہے یہ آپ کے بارے میں ایسا بولے گا، بولنے دیجیے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اور اس کے بولنے سے کوئی برا بھی نہ، اگر ایسا ہوتا تو کیا بات تھی؟ نہیں چلتا طریقے میں، اسلام ایسا نہیں چلتا. حق ہے. دیکھیے تمہارا بلایا، پھر سے بولو کیا بول رہے تھے؟ نہیں حق تو حق ہے امیر المومنین، آپ ڈانٹے جو کرنا کرے. ابن عباس نے وہی ساری باتیں دہرائی جو پہلی مرتبہ کہا. کیا کہا؟ امیر المومنین لوگ قرآن کی تفسیر غلط کریں گے، اس کے شان نزول کو سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اور اپنے من مطابق باتیں کہیں گے قرآن کے تعلق سے. اللہ اکبر، امت اختلاف میں بڑھ جائے گی. امیر المومنین نے کہا ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے وہی ہو رہا ہے، دلیل طرح کے کام اٹھا کے فٹ کر دیا جاتا ہے. اختلاف ہو گیا. صحابہ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن صحابہ مومن ہیں. نبی دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے. انکا میتۃ و انہم میتۃ، سورۃ زمر آیت نمبر 30. اے نبی آپ بھی انتقال کریں گے اور یہ لوگ بھی انتقال کریں گے. دو دنیا مایا اس کو انتقال کرنا ہے بھائی، جاندار کو کرنا ہے نا. اے نبی آپ بھی انتقال کریں گے، یہ بھی انتقال کر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا، ان کی دماغ ان کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہے. کیا دنیا کے سب سے بڑے آدمی امام الانبیاء رحمۃ للعالمین ہم کو چھوڑ کے چلے گئے؟ کیسے ہو سکتا؟ کون؟ حضرت عمر جیسا آدمی ننگی تلوار لے ہوئے کیا کہہ رہے؟ جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا. حضرت عمر پہ اللہ اکبر، دیکھو کیسا ماحول ہو گیا. ابو بکر صدیق ہے، اللہ اکبر. انبیاء کے بعد سب سے افضل آدمی ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے آ کر رکھا ہوا ہے. صحابہ میں کہما نہیں بچی. ابو بکر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چھپا، اللہ اور کیا تھا؟ نبی چلے گئے. ابو بکر نے پیشانی کو چھپا، کیا کہا؟ جان لو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا وہ یہ جان لے، اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. ہمارے فاروق آئے، کہا عمر قرآن کی آیت تم نے کہیں سنی؟ اے نبی اگر آپ انتقال کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. آیت کریمہ پڑھی. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگا مجھے اس دن کہ پہلی بار اس آیت کو سن رہا. دیکھیے آیت نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، جانتے تھے. یہ آپ کی حدیث کہہ رہے ہیں ایسا لگا کہ پہلی بار زندگی کی اس آیت کو سن رہا ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میرے ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھینچتی ہے. بیٹھے کہیں نہ آیا، نبی چلے رخصت ہو گئے. کیا چل رہا تھا دن بھر کا ٹینشن؟ خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ بنو سے انصار والے کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا، مہاجرین والے کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا. اللہ اکبر. پوچھ چاہتے تھے کیا وہ؟ نہیں. ابو بکر آئے، کہا لوگوں میں نے محمد رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یعنی مہاجر میں سے ہوگا. یعنی اختلاف ہے، صبح سے گہما گہمی چل رہی ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر کس کی بات ہے؟ لوگوں میں نے حدیث سنی ہے، حدیث آ گئی، سمجھ لے بات کو، حدیث آ گئی، میں
ہاتھ پر. ابو بکر نے کہا عمر تم اپنے ہاتھ کو آگے کرو. ابو بکر تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور ابو بکر تم کو خلیفہ تسلیم کرتا ہے. عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم ہے ابو بکر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے تھے اور آخری اوقات میں آخری لمحات میں نبی چل رہے تھے اس وقت ہم سب موجود تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امامت کرنے کے لیے اپنے مسلح پر کھڑا ہونے کے لیے لائق سمجھا تھا وہ کون تھے؟ وہ آپ تھے. اور آپ کے رہتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن سکتا نہیں ہے. آپ ہاتھ آگے کریں بیعت ہم کریں گے. ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا, عمر فاروق نے بیعت کیا اور اختلاف جو چل رہا تھا کہ خلیفہ کون بنے گا ختم. کیوں؟ حدیث آ گئی. اللہ یہ بات ہے نا, انہوں نے نہیں کہا ابو بکر دلیل لاؤ پیش کرو بات کو, نہیں, حدیث آ گئی. حدیث آ گئی ہے. معاملہ گیا بات گیا, تدفین کہاں کی جائے گی؟ نبی کی صلاح سے. کوئی کہہ رہا ہے بقی میں کر دو, کوئی کہہ رہا ہے کہیں اور کر دو, کوئی کہہ رہا ہے مدینے میں چلو. ابو بکر آئے. دیکھو پھر ابو بکر آئے. بھائی لوگوں میں نے نبی سے بات سنی تھی جو آج تک نہیں بھولا کہ ترمذی کا حدیث ہے, حدیث نمبر 1018. صحابہ نے کہا کیا سنا تھا؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے اس کو وہ دفنا دیا جائے. نبی کہاں انتقال کیے؟ اما عائشہ کے حجرے. دیکھو اور کوئی ذرا ہے, اللہ کی قدرت ہے. بعض جاہل ایسے ہیں جو اپنی عائشہ پر اعتراض کرتے ہیں, ان پر لعنتیں کرتے ہیں. اتنے بڑے جاہل ہیں میرے بھائی کو, شیعہ حضرات, یہ رافضی جو عائشہ پر بہتان لگائے, یہ اتنے بڑے جاہل ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اللہ کی رحمتیں حضرت عائشہ پہ نازل ہوتی تھی, اور قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک حضرت عائشہ پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے. اللہ کہ ناز نہیں عائشہ کر دی لو. کیا بولوں میں آپ کو, کیا بولوں؟ حضرت عائشہ کا ان کی محبت نہیں ہے. کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول انتقال کر گئے اور دفنا دیے گئے, ابو بکر انتقال کے لیے کر گئے, اللہ کے رسول کے بغل میں دفنا دیے. حضرت عمر جب خلیفہ بنے, انتقال کا وقت قریب آیا, جب ان کو شہید کر دیا تھا بلوغ الفیروز میں, آخری لمحات میں تھے حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹے عبداللہ بن عمر جاؤ مومنوں کی ماں کے پاس, عائشہ کے پاس, تاکہ پوچھو عمر اجازت چاہتا, امیر المومنین تھے نا, فیصلہ سنا سکتا نہیں, بیٹے جاؤ مومنوں کی ماں سے پوچھ لیا. عمر اجازت چاہتا نبی کے بغل حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی, لیکن میں اپنی وہ جگہ پر کو دی. چلے آئے بیٹا, کہا ابو مومنوں کی ماں عائشہ نے اجازت دی, حضرت عمر انتقال کر گئے, دفنا دیے گئے. ماں کون کون رہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر ہے, عمر ہے, باپ شیخین, معمول تھوڑی ہے. یہ اچھا نہیں ہے کہ جب تک عمر نہیں تھے نا, تو میں جب گزرے میں جاتی تھی وہاں اور سر پہ دوپٹہ پازا نہیں رہتا, میرا کپڑا تھا. لیکن جس دن سے عمر دفنا دیے گئے, غیرت اس دن سے میں سر پہ دوپٹہ رکھے جاتی تھی اپنے ہی, کیوں عمر لے کے غیرت یہ عمر نہیں ہے. آپ کی جو یہ کیا انہوں نے جانا اور سمجھا کیا ہے بھائی, اس پر کیا بولے, اس پر یہ لوگ
बेवकूफ की जैसे दुनिया आदत होगा इस पर बोल रहे। लेकिन सहाबा के बीच की बात आ गई, सहाबा ने कहा हदीस आ गई, अब वो ये नहीं कहते, लेकिन फलां को ऐसा कहना है, नहीं फलां का कोई वैल्यू नहीं है, नबी की बात कहने से हदीस आ गई मान लेने का है। इस सहाबा हजरत अबू मूसा अशअरी बुखारी और अबू दाऊद के किसी हजरत उमर के घर आए, दस्तक 3 बार दस्तक दिया और चले गए, ये अदब सीखना चाहिए लोगों को। 3 बार दस्तक दिया और चले गए, हजरत उमर बाहर आए, देखा कि अबू मूसा अशअरी जा रहे हैं, वापिस हो गए। अबू मूसा अशअरी कह रहे हैं मैंने नबी से सुना है कि किसी के यहाँ जाओ 3 बार दस्तक, अगर जवाब ना आए तो वापिस पलट जाओ, ये सीखना है हमको। हम लोग बेदौलते किसी भूल जाते हैं, नहीं हो सकता है औरतें इस हाल में ना हो उनके घर में, गलत तरीका है। किसी के घर में तो झाँकते भी जाता है, गलत तरीका है। नबी ने कहा उसकी आंखों को फोड़ दो, नहीं झाँकना चाहिए। औरतें रहती है ना, आप पास है ना, ऐसा नहीं करना। उमर फारूक ने कहा, किसने कहा ऐसा? नबी साहब ने कहा, दलील लेके आओ, अल्लाह के रसूल के बात करो, दलील लेके आओ। अबू मूसा अशअरी भागते भागते डरते डरते आए, सहाबा की मजलिस बैठी हुई, क्या हुआ भाई? अब देखो अबू मूसा अशअरी से दूसरे लोग डरते थे, मुझसे वो हजरत उमर से डरते, ऐसा हजरत उमर के जलाल था। सहाबा मुझे क्या हुआ? अरे भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ, उमर के घर गया, 3 बार दस्तक की, जवाब नहीं, चला रहा तो बुला के पूछा, तो मैंने कहा कि नबी ने कहा है, तो कहा दवा लाओ। अबू सईद अल-खुदरी सहाबा हंसने लगे, और देखो क्या हुआ इसको। अबू सईद अल-खुदरी कहते हैं यार तुम लोग अपना भाई परेशान है, तुम हंस रहे, चलो चलो मैंने इनकी बात सुनी, चलो मैं दवाई दे दूं। अबू सईद अल-खुदरी कह रहे हैं क्या यार जब क्या हुआ, क्या ऐसी सी बात है, क्या तुमने भी सुना है नबी से? हाँ हाँ वाकई में नबी ने ऐसा कहा, हदीस आ गई ना। हजरत उमर ने क्या कहा, देखो अबू मूसा दरअसल मैं तुम पर बोलता नहीं लगा रहा था, लेकिन हदीस का मामला बड़ा कठिन है, हदीस ऐसी बयान नहीं किया जाता। बात सहाबा के बारे में आता था, पसीना पसीना होता था, जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद जलील उम्मत सहाबा, लेकिन नबी की बात बोलना मामूली बात नहीं है। आज लोग नबी का नाम लेके क्या कुछ बोल देते, डर नहीं लगता लोगों को, किधर क्या किधर फिट कर देते, आखिरी बुद्ध बनाने चल रहे हैं, कहां से आए किस बात में आ? नहीं नहीं पूरे इमाम साहब बोल रहे हैं नबी तुझे ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है, कहां से लेकर आपको डर नहीं लगता? आप खेल समझते, मजाक समझते नहीं हो? नबी के नाम पर ये काम कर रहे हैं, ये सहाबा है, जन्नती लोग हैं, पसीना पसीना वाले, नबी की बात कैसे कह दूंगा? अल्लाहु अकबर। कहा मैं डरता हूं इस बात से अबू मूसा के बाप के लोग आएंगे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दूसरी बातों को करने लगेंगे, लिहाजा मैंने तुमसे दलील मांगी। इसलिए कोई तुमको कहे आज के दौर में खुदा काम करना जायज है, दलील लाओ नबी की। सिक्का चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मेरे इमाम साहब, आपके इमाम साहब, किसी के इमाम साहब की बात नहीं चलेगी, इज्जत अपनी जगह पर, बात चलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की है। दलील लाओ, दलील नहीं माना जाएगा। देख रहे हैं ये सहाबा। हज़रत हुज़ैफा ने एक आदमी को देखा, राह रजूल, एक आदमी को देखा, रुकू हुआ ना सुजूद, न रुकू पे हाथ में ठीक से कर रहा है, न सजदा ठीक से कर रहा है। बुलाया जाता है उससे, जब नमाज पढ़ी फला पकड़ा सलात, उसने नमाज पढ़ी, कौन ना हुज़ैफा बुलाया जाता, हज़रत हुज़ैफा उसको बुलाया, कहा मेरे भाई नमाज पढ़ रही था, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी, अच्छी बात है, एक शख्स नमाज पढ़ के आ रहा है, हज़रत हुज़ैफा कह रहे हैं नमाज पढ़ रही था, तूने नमाज नहीं पढ़ी क्यों? रावी कहते हैं हज़रत हुज़ैफा ने ये तक कहा, लोग मुत्ता अला ऐ सुन्नत रहमत इंसान, अगर तू ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए बढ़ गया ना तो जान ले तेरी मौत सुन्नत पर नहीं।
پڑھا تھا لیکن رکوع کے نام سے کرا تھا سجدہ کر رہا کیسے کر رہے ہیں آج نماز کیسے پڑھے تو یہ تو اس کا معاملہ ہے تو کم از کم نماز پڑھ رہا ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے لیکن آخری کوئی پڑھا رہا ہے ابھی دیکھیے 12 ربیع اول ہے تو تاشا کیجیے سب نے نہیں لکھا ارے نماز کہاں گئی جو نہیں تھا وہ کر رہا جو کرنا وہ نہیں کرنا کہنے ایسا نماز پڑھتے ہو پڑھ گیا تو سنت سے ہٹ کے پڑھا صحابہ کیوں سنت کے مطابق عمل ہے کوئی کچھ کہتا رہے سنت کے مطابق عمل ہے مستد احمد کی حدیث سنی عبداللہ بن عباس طواف کر رہے ہیں حضرت معاویہ بھی طواف کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عباس حضرت معاویہ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے حجر اسود رکن شامی رکن عراقی اور رکن یمن 4 کونے ہیں چاروں کو استلام کر رہے ہیں ٹچ کر رہے ہیں چھو رہے ہیں بوسہ دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں معاویہ کہہ رہے ہیں چاروں کونوں کو استلام کر رہا ہوں نہیں یہ تو دھوکہ کیا حجر اسود کا رکن دیکھیے حضرت معاویہ نے کہا بتاؤ خانہ کعبہ کا کوئی بھی ایریا کوئی بھی رکن کوئی بھی کارنر چھوڑنے لائق ہے ہاں ہے تو نہیں تو میں کیا غلط کیا عبداللہ بن عباس نے کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ واہ دیکھو دلیل ہے اے امیر معاویہ کیا آپ نے اللہ کا فرمان یہ نہیں سنا تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ چاروں کونا محترم ہے پتا تھا اس کے بعد بھی آپ نے کتنے کونوں کو استعمال کیا تو آپ 4 کو مل کر رہے ہیں امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں میں امیر ہوں تم نہیں بول سکتے منع کہاں ہے یہ سب کہہ رہے ہیں آج لوگ ہوتے ہیں وہ سب بات سمجھائیے حدیث ہے ہاں ہے لیکن میرے امام صاحب غلط ہیں انہوں نے نہیں پڑھا امیر معاویہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کہہ رہے ہیں اے ابن عباس آپ نے سچ کہا میں حدیث ہے آپ نے سچ کہا غلط میں یعنی چھوٹی چھوٹی بات کی صحابہ دلیل ڈھونڈ دیتے ہیں نبی نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا اگر نبی نے نہیں کہا ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اگر نبی نے کہا ہے یہ کیا ہے تو اسی کو لیتے تھے ورنہ نہیں لیتے یہی صحابہ کا ایمان ہے اور یہی طریقے میں جو لوگ چلیں گے قیامت تک وہی لوگ حق پر اور ایسے ہی ہم کو کرنا ہے کوئی آخری خود منائے کوئی جنت جہنم جو کچھ منائے ماننے دیجیے کوئی قرآن خوانی کرے کرنے دیجیے لوگ بولتے غلط کیا ہے اللہ کے بندے غلط یہ کہ نبی نے اس کو نہیں کیا تجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتا غلط کیا ہے یہ دیکھیے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اللہ کے بندے ایسے تو کبھی قرآن پڑھتا نہیں لیکن جہاں نہیں پڑھنے گا وہاں پڑھتا ہے اب کوئی آدمی رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھا آپ کیا بولیں نماز ہو گئی نہیں رکوع میں پڑھتا آپ ایسا رکوع میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھے بولے گا غلط کیا ہے قرآن تو پڑھنے آپ بولے نہیں غلط نہیں تو وہاں نہیں پڑھنا دکھاؤ نبی نے کہاں منع کیا نبی کا نہ کہنا نہ کی دلیل ہے نبی کا نہ کرنا نہ کی دلیل نبی کو نہیں پتا تھا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کے چچا انتقال کر گئے نبی کی بیوی انتقال کر گئی نبی کے نواسے انتقال کر گئے نبی کے اپنے بیٹے انتقال کر گئے نبی کے اپنے بیٹے انتقال کر گئے نبی نے کسی کا قرآن خوانی کیا نہیں لیکن حدیث تو ہے لیکن ہم کریں ایسا مسلمان کا ایمان نہیں ہوتا میں جو حدیث آ جائے سر جھکا ابو کیا بولتے ہیں امی کیا بولتی ہے بیوی کیا بولتی ہے چچا کیا بولتے ہیں بڑے محلے کے بڑے آدمی کیا بولتے ہیں عزت اپنی جگہ رسول کا مقام نہیں دیں گے کبھی نہیں مر جائیں گے رسول کا مقام رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے کوئی روٹے پوری دنیا روٹ کے ایک طرف ہو جائے
حدیث آ گئی اب لیکن اگر مگر نہیں چلے گا. اور کئی باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا جب لوگ اور گفتگو کریں گے کہ صحابہ کیا کرتے تھے حدیث آ جاتے ہیں, صحابہ کا موقف کیا تھا. اللہ سے دعا کریں جتنی باتیں ہم نے سنی اللہ تعالیٰ قبول کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک بھی زندہ رکھے دل کو بھی زندہ رکھے, جب بھی ہمارا کام عطا فرمائے, اپنے دل کو بھی خاتمہ عطا فرمائے. واہ وہ دعوانا الحمدللہ.